الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النازعات کی 2 آیات 40 اور 41 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ان آیات کی تھوڑی سی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے گروہ کا جو تذکرہ ہوا وہ دنیا دار تھے، کافر تھے، جنہوں نے ساری اپنی زندگی میں تگ و دو دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کی، قیامت پر ایمان نہ لائے، نتیجتاً کافر ٹھہرے۔ ان کا ٹھکانہ بتایا کہ جہنم ہے، دوزخ ہے ان کا ٹھکانہ۔ اب یہاں دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو عمر بھر اس خیال سے، اس تصور سے ہی ڈرتے رہے کہ ایک دن آئے گا وہ اپنے خالق کریم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے روبرو ہوں گے۔ انہوں نے اپنے نفس کے گھوڑے کو بے لگام نہیں ہونے دیا، اس خوف سے انہوں نے شریعت کی قائم کی ہوئی حدود کو کراس نہیں کیا۔ وہ نفس کو ایسی خواہشات جو احکام الہی کے خلاف ہوں متصادم تھی، اپنے نفس کو روکے رکھا، باز رکھا۔ آج جنت کی بہاریں قیامت والے دن چشمے برا ہیں ان کی، دیکھ رہی ہیں کہ یہ متقی کب آئیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ حوریں رنگین اور پھولوں کے ہار پروئے ان کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، عارف ربانی یعقوب چرخی ہوا کا معنی کرتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ہوا جو ہے اس کی تحقیق کرتے ہوئے عارف ربانی یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہوا میلا کردن دل با خطاج نہ شاید، میل کردن دل با آنچے، میں تھوڑا سا غلط پڑ گیا تھا فارسی، میل کردن دل با آنچے نشائد، یعنی دل کا کسی کی طرف مائل ہونا۔ میل کردن بھی اس کو کہتے ہیں، میل کردن بھی کہتے ہیں، جیسے تلفظ کوئی شخص کرتا ہے، مختلف تلفظ کیے جاتے ہیں۔ تو دل کا کسی چیز کی طرف قائل ہونا، مائل ہونا، اور شرط کیا ہے؟ وہ ناجائز، یعنی ناجائز چیز کی طرف دل کا میلان ہونا۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ الہوا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الہوا الانحدار والسقوط من علو، یعنی بلندی سے پستی کی طرف گرنا اور لڑکنا، جیسا بندہ پہاڑ سے لڑکتا ہے، گول گول گھومتا بھی ہے، پھر
تو فرماتے ہیں ہوا کو ہوا اس لیے کہا گیا کہ یہ انسان کو دنیا میں ہر مصیبت میں پھنساتی ہے اور آخرت میں جہنم میں پھینکتی ہے. کیلا سمی بہی لأنہ یہوی صاحب فی الدنیا الی کل داہیۃ وفی الآخرۃ الی الہاویہ. یعنی ہوائے نفس جو ہے یہ انسان کو دنیا میں مصیبتوں میں پھنسائے رکھتی ہے. لالچ جو ہوا، حرام چیز ممنوع چیز کی طرف میلان جو ہوا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ اعمال غلط ہوں گے، تو پھر وہ پھنسائے رکھتی ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے جہنم میں انسان جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا، مسلمان کو تو پھر چھٹکارا ہو جائے گا لیکن کافر کو چھٹکارا نہیں ہوگا. اس ہوائے نفس کی وجہ سے جتنے گناہ سرزد ہوئے اس کی سزا بھگتنے کے بعد جنت ہے. ویسے بھی اللہ بڑا کریم ہے نا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. بس وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. کوئی بخشش کے قابل ہے تو اس کو عذاب دے، جو عذاب کے قابل ہے اس کو بخش دے. مرضی مالک جو ہے. نیز عزیزان گرامی قدر، ہوائے نفس کے ترک کرنے کے چھوڑنے کے کئی مرتبے ہیں. سب سے نیچے والا جو درجہ ہے یہ کہ احکام شریعہ کی مخالفت سے اجتناب کرے، مذاق نہ کرے احکامات سے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. نیز اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم کے متفق علیہ عقائد کی مخالفت سے پرہیز کرے. اور اس کا درمیانی جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی گناہ کا ارادہ کرے اور پھر قیامت کی حاضری کے خوف سے نہ کر سکے. باز آ جائے کہ قیامت کے دن مجھے اس کے بارے پوچھا جائے گا. پھر مشتبہ کہتے ہیں جسے بے شک کو چیزوں کو، اس سے پرہیز کرے حرام حلال سے. تو آج کل تو ویسے بھی سود کو بھی مشتبہ بنا دیا گیا. اللہ کلیئر ہے، ادھر نہیں جاتے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے نزدیک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے. وجدت طریقا اقرب ترکی الی اللہ سبحانہ وہی المخالفت مع النفس. فرماتے ہیں کہ نفس کی چالیں بڑی باریک ہوتی ہیں. کبھی وہ گناہوں سے انسان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے اور کبھی نیک اعمال سے دور کرتا ہے، کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ریاکاری پیدا کر دیتا ہے ہوائے نفس، اور خود بینی کے جذبات کو ابھار کر انسان کو دور کرتا ہے. منع بھی کہے گا نا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنی خود تعریفی نہ کیا کرو، ریاکاریاں نہ کیا کرو، وہ جانتا ہے کون متقی ہے. سورہ نجم. شیخ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الحسین فی کل الحسین الحسین فی هذا المقام الثبوت بذیل شیخ فانی فی اللہ باقٍ بہ وَأَلَّا يَفْعَلَ شَيْئًا إِلَّا بِأَمْرِهِ وَإِجَازَتِهِ. فرماتے ہیں کہ یعنی ہوائے نفس کی دست درازیوں اور شب خونوں سے بچنے کا محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کامل یعنی استاد کامل جس سے وہ دین سیکھتا ہے اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھے اور اس کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے، کیونکہ اس نے شریعت مطہرہ کو سیکھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو پتہ نہ ہو اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے تو اس پہ پھر لگ جائے، گناہ پہ لگ جائے، پھر چھوڑ نہ سکے. حضرت یعقوب چرخی نے اپنے خواجہ شیخ نقش بند سے پوچھا کہ اگر کسی کو ایسا شیخ نصیب نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے. بھی آج کل جیسے دور ہے، اچھا بندہ ملنا یقیناً بہت مشکل ہے. تو شیخ استاد یا پیر صاحبان اگر نہیں آپ کو تسلی ہوتی، نہیں صحیح ملتے، تو حضرت یعقوب چرخی نے پھر اپنے شیخ خواجہ نقش بند سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ہو اس کو ایسا کامل شیخ نہ مل سکے تو اب وہ کیا کرے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھا کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو
الحی القیوم واتوب الیہ. بڑے پیارے کلمات ہیں عزیزان گرامی. قدر اب وقت بھی ہو گیا ہے تو آخر میں ایک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی سماعت فرمائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مولکات ہوا متبع وشح مطاع واجاب المرء بنفسه وهي اشدهن. رواہ البہقی عن ابو ہریرہ. ترجمہ کیا ہے کہ امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں. نفس کی وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، بخل اور کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، اور خود بینی انسان اپنے نفس کو بہتر سمجھنے لگے. فرمایا یہ تیسری چیز بڑی مہلک ہے جب انسان اپنے آپ ہی کو میں کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہوائے نفس سے بچائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.